أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ آپ کو کائنات کا آخری الہامی اور ناطق وحی قائد بنا کے بھیجا تھا
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی خصوصیات اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح، کوئی شام، کوئی رات، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کرم نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، جناب خاتم النبیین، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب علم کا، حکمت کا، دانائی کا، ہدایت کا، سعادت کا، روشنی کا ایک سمندر ہے۔ جو بندہ اس سے جڑ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اس سے دور ہوتا ہے وہ ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے یا میری نصیحت سے روگردانی کرے گا میں اس کے جیون کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعمىٰ، اور قیامت کے دن اندھا کر دوں گا۔ وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمىٰ، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ کہا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، میں نے اپنی آیات تیرے پاس بھیجی تھیں تیری ہدایت کے لیے، تیری نصیحت کے لیے، تیرے غور و فکر کے لیے، فنسیتها، لیکن تو نے ان کو فراموش کر دیا۔ وکذالک اليوم تنسیٰ، اور آج کے دن میں بھی تجھے فراموش کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، کتاب اللہ کے ساتھ چمٹ جانا یہ بہت ہی بڑی کامیابی اور سعادت کی بات ہے۔ دنیا میں سب سے افضل کتاب قرآن ہے، دنیا میں سب سے افضل مقام مسجد ہے۔ مسجد سے جڑ جائیں، قرآن سے جڑ جائیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں جو کتاب اللہ کو پکڑ لیتا ہے اور نمازوں کو قائم کرنا شروع کر دیتا ہے، میں سے اصلاح پسندوں کے اجر کو ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ کی تائید، اس کی رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ انسان بالکل ڈسٹرکشن اور ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن قرآن اور نماز کی برکت سے اللہ اس کو وہاں سے بھی باہر نکال لیتے ہیں۔ شہوات اس پہ غالب آ چکی ہوتی ہیں، ہوائے نفس اس کے اوپر غالب آ چکی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود اس کتاب اللہ کی برکت کے ساتھ اور نماز کی برکت کے ساتھ اس کے لیے نکلنے کا کوئی اور راستہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ بڑے مہربان ہیں، جو اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ انسان شہوات کا، نفسانی اکساہٹوں کا، ڈر کا، خوف کا، طمع کا شکار رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کیا ہو۔ یہاں پر میرے ذہن میں کئی مرتبہ المطیر الرابع کی ایک روایت بھی آ جاتی ہے، وہ آپ کے گوش گزار کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ بنی اسرائیل کا ایک زاہد تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی پوجا کی، 60 سال تک بندگی کی۔ سستانے کے لیے اپنے خیمے سے باہر نکلا، ہریالی اور سبزے کے اندر، تو شیطان عورت کے روپ میں اس کے سامنے آ گیا۔ 60 سال کی بندگی اور ریاضت کے باوجود جبلی اکساہٹ کی وجہ سے اس سے برائی کا ارتکاب ہو گیا۔ یہ بات بڑے صدمے کی بات تھی ایک بندے کے لیے کہ جس نے ساری کی ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہو، تو 60 سال کے بعد اس سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جو شریعت کے، اخلاق کے، انسانیت کے ساتھ مطابقت نہ رکھتا ہو۔ یہ بات اس کے لیے بڑی دکھ کا باعث تھی۔ وہ نیچے چشمے کے اوپر نہانے کے لیے گیا، طہارت کو حاصل کرنے کے لیے گیا۔ 2 نان اس کے پاس کھانے کے لیے موجود تھے، 2 روٹیاں اس کے پاس کھانے کے لیے موجود تھی۔ ایک گداگر اس کے پاس آیا، کہنے لگا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے دونوں کے دونوں نان اس کو دے دیے۔ ڈپریشن کا شکار تھا، تو جب ڈپریشن کئی مرتبہ بڑھ جاتا ہے پھر کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اس نے بجائے خود کھانے کے وہ نان جو تھے اس کے حوالے کر دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی موت کا وقت مقرر کیا ہے، وہی وقت اس کی موت کا تھا۔ موت آ گئی، 60 سال کی ریاضت کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا اور ایک زنا کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا۔ زنا کا پلڑا بھاری ہو گیا۔
حضرات گرامی قدر، لیکن وہی بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے. اس کے 2 نانوں کو دائیں پلڑے میں ڈالا گیا، دائیں پلڑا بھاری ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رحمت فرما دی اور اس کو جنت میں داخلہ اس کے لیے آسان بنا دیا. اس حدیث کے اندر، جس کی روایت پہ اگرچہ کچھ علماء آثار نے یا علماء جو اسناد ہیں انہوں نے اگرچہ اس کے اوپر کچھ کلام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک تعداد ایسی اور طبقہ ایسا بھی ہے جو اس کی صحت کے اوپر مطمئن ہے. لیکن اس حدیث سے ہمیں کچھ باتیں حاصل ہوتی ہیں. پہلی بات یہ حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. ہر انسان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے. ولو القی معاذیرہ، لاکھ حجتیں پیش کرتا رہے، معذرتیں پیش کرتا رہے، اندر اس کو پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. حضرات گرامی کا دوسری بات یہ ہے کہ نیکیوں کا گناہوں کے بعد اتباع کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. گناہ ہو جائے تو پھر گناہوں کے راستے پہ نہیں چل پڑنا چاہیے، بلکہ پھر نیکی کی طرف مراجعت کرنی چاہیے. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. اس کی مثال یوں ہے، گدلا پانی کہیں پر موجود ہو، کیچڑ والا پانی کہیں پر موجود ہو، آپ اس کے اندر صاف پانی ڈال لیں، اس جگہ، اس برتن میں ڈال دیں، اس جگہ میں ڈال دیں. برتن ہے، گدلا ہے، اس کے اندر پانی ہے، مٹیالہ پانی. آپ اس کے اندر پانی ڈالنا شروع کر دیں صاف. کچھ دیر کے بعد مٹی کا رنگ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. اور پانی ڈالیں، مٹی کا رنگ اور کمزور ہو جائے گا. اور پانی ڈالیں، مٹی کا رنگ اور کمزور ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا مٹیالہ رنگ ختم ہو جائے گا، صاف پانی رہ جائے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. حضرات گرامی قدر، اور تیسری بات اس سے یہ حاصل ہوتی ہے کہ جو بندہ ڈیووٹڈ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پھر کوئی نہ کوئی ایگزٹ پوائنٹ بنا دیتے ہیں. وہ ضائع ہونے کے قریب تھا، بلکہ ہو چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی 60 سال کی نیکیوں کا پاس کیا اور اس کو دوبارہ نیکی کی توفیق دے دی. حضرات گرامی قدر، یہی معاملہ کتاب اللہ کے ساتھ چمٹ جانے کا، نماز کے ساتھ چمٹ جانے کا ہے. جو بندہ نماز اور کتاب اللہ کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، زندگی کے حوادث، زندگی کے نشیب و فراز اور زندگی کے اتار و چڑھاؤ کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تائید کو اس کے شامل حال فرما دیتے ہیں. سیدنا یوسف اللہ کے برگزیدہ تھے، اللہ کے چنیدہ تھے، اللہ کے منتخب کردہ نیک صالح اللہ کے نبی تھے. جب تنہائی کے اندر عزیز مصر کی بیوی نے ان کو گناہ کی دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے لیے ایک نشانی کو دکھلا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ اس کا صالح بندہ برائی کے قریب جائے. اس لیے انسان کو ہمیشہ ایسی نیکیاں کرتے رہنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی توجہ کا حقدار بن جائے. نماز کے ساتھ چمٹ جائیں، آپ قرآن کے ساتھ چمٹ جائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید آپ کے شامل حال رہے گی. حضرات گرامی قدر، نفس مضمون کے واپس آنا چاہتا ہوں کہ کتاب اللہ علم کا، ہدایت کا، نورانیت کا، سعادت کا ایک عظیم الشان دباچہ ہے، دستاویز ہے. 350 صفحوں کے پر مشتمل یہ کتاب، اگر اس کو عام تختی میں لکھا جائے، عام فونٹ میں لکھا جائے تو 550 کے موٹے فونٹ کے اوپر لکھی یہ کتاب 350 صفحوں کی کتاب ہے. اللہ نے لمبی چوڑی کتاب نہیں اتاری، اس لیے اتاری ہے تکرار ہو سکے، بار بار پڑھی جا سکے، تاکہ اس کے مضامین کے پر تدبر کیا جا سکے، غور و فکر کیا جا سکے. جتنا انسان غور و فکر کرتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم کے، حکمت کے، دانائی کے سوتے پھوٹتے رہیں گے، اور انسان جو ہے اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ انسان راہ ہدایت کے اوپر گامزن ہو جائے، صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہو جائے اس کتاب کے تدبر کرنے کی وجہ سے. اس کتاب کا اللہ کی وحدانیت کے بعد دوسرا اہم عنوان ہمارے رسول اور ہمارے نبی کی پہچان، ان کے حوالے سے ہماری ذمہ داریوں کی ادائیگی اور ان کے ساتھ اپنی نسبت کا قوی اظہار ہے. حضرت رسول اللہ کے بہت سے حقوق آپ کے سامنے میں گوش گزار کر چکا ہوں.
اس وقت اتباع رسول کا عظیم الشان موضوع چل رہا ہے کہ اتباع رسول کے راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں حائل ہیں. آباء و اجداد کی اندھی تقلید، علماء کی اندھی تقلید، سیاسی رہنماؤں کی اندھی تقلید، غلط یاروں کی یاریاں، اور اس کے بعد ہوائے نفس، اخلاص اور للہیت کا بیڑا غرق، اور انسان جناب والا اپنی میٹیں کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اس کی وجہ سے بھی انسان اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. انہی رکاوٹوں میں سے ایک عظیم رکاوٹ جس کا ذکر میں آپ حضرات کے سامنے آج کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ وہ ایک ایسے پراپوگنڈے کی زد میں آ گئے جس کے مطابق ان کے لیے ایک تنہا قرآن کافی تھا. فتنہ ہر جگہ پر ایمان پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے. علماء حق جو ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے فتنے کی طرف انسانوں کی نشاندہی کریں. کئی مرتبہ لوگ ہم سے اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، یار آپ مرزا جیلمی جیسے لوگوں کے بارے میں سخت گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی، یا اس کے ایمان کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو گیا، یا آپ نے کسی صحابی کو معاذ اللہ بے ایمان سمجھ لیا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھلائیں گے؟ صحابہ کی جماعت جو ہے وہ تو ایمان کی علامت ہے. ان کے بارے میں انسان کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہو جائے، ڈاؤٹ پیدا ہو جائے، انسان کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں. اس لیے فتنوں کی نشاندہی کرنا یہ علماء حق کی ذمہ داری ہے. کئی مرتبہ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کمپرومائز ہونا چاہیے. کمپرومائز چھوٹی موٹی باتوں پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن فتنے کے اوپر کمپرومائز کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، وہ فتنے جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں حائل ہیں، ان میں سے ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے مجرد قرآن کو اپنے لیے کافی سمجھنا اور اپنے آپ کے بارے میں یہ گمان کرنا تنہا قرآن مجید کو پکڑ کر میں ہدایت کے راستے پہ چل نکلوں گا. حضرات، جو تنہا قرآن مجید کو پکڑنے کی بات کرتا ہے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اللہ نے یہ باتیں کہی ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تم سب لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اللہ نے یہ باتیں کہی ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی بات کو ماننا اس نے اللہ کی بات کو ماننا. اللہ نے یہ بات کہی ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو رسول اللہ کی اتباع کیا کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ نے یہ باتیں کہی ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا کوئی تنازع ہو جائے تو اللہ رسول کے واپس پلٹ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈیلیور کیا؟ یہ ایک اشکال ہے جو منکرین حدیث لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے قرآن کو ڈیلیور کیا، بات ختم. حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کو رسول اللہ نے فقط ڈیلیور نہیں کیا بلکہ اس کی مراد، اس کے مقصود اور اس کے مطالب سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دے جو ان کی طرف اتارا گیا ہے. قرآن مجید کے مضامین بہت سے ایسے ہیں جن کو فقط قرآن مجید کے تناظر میں نہیں سمجھا جا سکتا. قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کا ایک حصہ دوسری آیت کو واضح کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی کامل توضیح کے لیے ہمیں حضرت رسول اللہ کے اسوے سے پلٹنے کی ضرورت ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے ایک دو مثالوں کو رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کا ذکر کیا. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا مال، اس کا کاروبار اسے کسی کام نہیں آیا. سیصلی نارا ذات لہب، اس کو آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی گمراہ ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں قیامت کا دن آگ کا ہار ہوگا، مونج کی رسی ہوگی. ابو لہب کون تھا؟ کیا قرآن مجید آپ کو اس کی تفصیل بتلائے گا؟
قرآن نہیں بتلائے گا. تاریخ اور احادیث طیبہ ہمیں یہ بات بتلائیں گی کہ ابو لہب حضور کا سگا چچا تھا، عداوت پہ تلا ہوا تھا، ایمان کے راستے سے اکھڑ چکا تھا، حضرت رسول اللہ کا معاند تھا، آپ کے بارے میں طرح طرح کی غلط قسم کی ہردہ سرائی کیا کرتا تھا. قرآن مجید کے تنہا مطالعے سے ابو لہب کی شخصیت کا تعین نہیں کیا جا سکتا. اس کی شخصیت کا تعین کرنے کے لیے ہمیں احادیث طیبہ پلٹنے کی ضرورت ہے. حضرات گرامی قدر، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الفیل کا ذکر کیا. وہ ہاتھیوں کا لشکر جس کا قائد ابرہہ تھا، جو بیت اللہ کی پسندیدگی جو اللہ نے عوام میں رکھی تھی، یا لوگ جو اس کے رجوع کرتے تھے، اس سے بڑا حاسد تھا. وہ جو بیت اللہ کو گرانا چاہتا تھا اور اس کے مد مقابل اپنے علاقے کے اندر ایک نیا گھر بنانا چاہتا تھا. حضرات گرامی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت فیل پوری کی پوری اس کے بارے میں اتاری اور اس کے جرائم کا ذکر کیا اور اس عذاب کا ذکر کیا جو اللہ نے اس کے اوپر مسلط کر دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ نے اس بات کا ذکر کیا، میں نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا. کیا میں نے ان کے مکر کو پلٹا کے نہیں رکھ دیا؟ کیا میں نے ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈوں کو نہیں بھیجا جنہوں نے ان کو رمی کر کے، پتھروں کی بارش کر کے ان کو بسی ہوئی گھاس کی مانند کر دیا، گھاس کے بھوسے کی مانند کر دیا، بھوسا بنا دیا. حضرات گرامی قدر، یہ ابرہہ کا واقعہ آپ کو اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں ملے گی. آپ کو اس کی ڈیٹیل کے لیے احادیث طیبہ کی طرف پلٹنا پڑے گا. احادیث طیبہ میں آپ کو اس مجرم کا بھی ذکر ملے گا، اس کے جرم کی سنگینی کا بھی ذکر ملے گا اور اس سزا کا بھی ذکر ملے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرما دیا. حضرات گرامی قدر، بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصیت سے درمیانی نماز کی حفاظت کرو. درمیانی نماز کون سی نماز ہے؟ قرآن مجید ہم کو نہیں بتلائے گا، احادیث طیبہ سے ہم کو یہ سبق ملے گا. درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. فجر کی رکعتیں کہاں ہیں یہ ہمیں قرآن نہیں بتلائے گا، احادیث طیبہ سے سبق حاصل ہوگا. ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں یہ ہمیں بات قرآن نہیں بتلائے گا، احادیث طیبہ سے ہمیں یہ فہم حاصل ہوگا. عصر کی رکعتیں کتنی ہیں یہ بات ہمیں قرآن نہیں بتلائے گا. مغرب کی رکعتیں کتنی ہیں ہمیں یہ قرآن نہیں بتلائے گا. عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں ہمیں قرآن نہیں بتلائے گا. قرآن یہ تو بتلائے گا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشیت کو اختیار کرنے والے ہیں. لیکن نماز میں قیام پہلے ہوتا ہے کہ رکوع پہلے ہوتا ہے؟ رکوع پہلے ہوتا ہے کہ سجدہ پہلے ہوتا ہے؟ یہ ہمیں قرآن نہیں بتلائے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کا نزول فرمایا کسی زمین کے ٹکڑے کے اوپر نہیں کیا، تختیوں کی شکل میں نہیں کیا. اللہ نے قرآن مجید کو اگر اتارا تو سینہ مصطفیٰ پہ اتارا تھا اور ساتھ ہی ثمر کا بھی یہ اعلان فرما دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کے اوپر کلام اللہ کا نزول فرما دیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بیان کریں جو اس کے اندر حکم دیا گیا ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دیا لیکن اس کے نصاب کا ذکر نہیں کیا، اس کی کمیت کا، اس کی کیفیت کا ذکر نہیں کیا، اس کے تناسب کا ذکر نہیں کیا. زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہوگی اگر آپ 7.5 تولے کے مالک ہوں گے یا 52 تولے چاندی کے مالک ہوں گے. حضرات گرامی قدر، اس کے بعد کتنی ادا کرنا ہوگی؟ یہ زکوٰۃ 7% ہے کہ 5% ہے؟ 5% ہے کہ 3% ہے؟ 3% ہے کہ 2.5% ہے؟ حضرات گرامی قدر، یہ بات ہمیں قرآن نہیں بتلائے گا. یہ بات اگر ہمیں کوئی ہستی بتلائے گی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بتلائے گی. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے معلوم ہیں. معلوم ہے کون سے مہینے ہیں؟ حج کا مہینہ محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے. حج کے مہینے معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جو بندہ حج کرنے جاتا ہے پھر اس کو اس میں بے حیائی کا کام نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے کا کام نہیں کرنا،
اس کے اندر فسق و فجور کو نہیں کرنا، گناہوں کا ارتکاب نہیں کرنا۔ حضرات گرامی قدر، حج کے مہینے کون سے ہیں؟ ہمیں حج کے مہینوں کا پتہ بتلا دیا سیدنا مصطفیٰ نے، پتہ بتلا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا جو شوال کے مہینے میں، ذیقعد کے مہینے میں، ذی الحج کے مہینے میں حج کا احرام باندھے وہ حاجی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ذی الحج جو اس مہینے کا نام ہے جس میں حج کیا جاتا ہے، حج کب شروع ہوتا ہے؟ 1 تاریخ کو شروع نہیں ہوتا، 2 کو شروع نہیں ہوتا، 3 کو شروع نہیں ہوتا، 4 کو شروع نہیں ہوتا، 5 کو شروع نہیں ہوتا، 6 کو شروع نہیں ہوتا، 7 کو شروع نہیں ہوتا، 8 تاریخ کو یوم الترویہ ہے، 9 کو یوم عرفہ ہے، 10 کو یوم النحر ہے، 11 12 تاریخیں، 13 تاریخ ایام تشریق کی تاریخیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہ شخص جو حضرت رسول اللہ کی احادیث طیبہ کو نہیں مانتا، جو آپ کے ارشادات عالیہ کو نہیں مانتا، جو آپ کی سنت مطہرہ کو نہیں مانتا، ساری کی ساری زندگی ٹل لگا لے، قرآن مجید کے مطابق حج نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تو ساتھ ایک ٹیچر بھی بھیجا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو کتاب کی تعلیم بھی دیتے رہے، جو سنت نبوی شریف کا بیان بھی ان کو سکھلاتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، جب آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، وَلْيَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تو آپ پرانے گھر کا طواف کرتے ہیں، پرانے گھر کے گرد گھومتے ہیں جس میں حتیم بھی موجود ہے۔ آپ کو حتیم کے اندر سے گزرنے کی اجازت نہیں، آپ کو اس کو باہر سے اس کے چکر کو مکمل کرنا ہوگا، اس لیے کہ اصولی طور پر حتیم بیت العتیق کا حصہ ہے۔ یہ الگ بات ہے، انتظامی تدابیر کی وجہ سے اس کو بیت اللہ کا حصہ نہیں بنایا گیا کہ مال کم ہو چکا تھا، مال حلال میں کمی آ چکی تھی۔ اب اس کو جب دوبارہ موقع ملا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ تعمیر نو میں اس کا حصہ نہیں بنایا، لیکن جو طواف کے احکامات ہیں اس میں اس کو شامل کیا۔ طواف ایک عمومی اعتبار سے اس کیفیت کا نام ہے جس میں آپ ایک چکر کو مکمل کرتے ہیں، سٹارٹنگ پوائنٹ سے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ واپس آنا، یہ طواف کہلاتا ہے۔ حضرات گرامی، لیکن اب ذرا ایک بات پر غور کیجئے، اللہ نے کلام اللہ میں اس امر کا اعلان فرما دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جو حج پہ چلا جائے گا، جو عمرے پہ چلا جائے گا، اس کو ان کا طواف کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، بیت اللہ کا طواف تو شروع ہوتا ہے حجر اسود سے گھوم کے حجر اسود کے اوپر آنے سے ایک چکر مکمل ہوتا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر صفا مروہ کا طواف کس طرح مکمل ہوتا ہے؟ صفا سے مروہ سے گھوم کے صفا پہ آنے کو اصولی یا عقلی طور پہ ایک چکر کہنا چاہیے، لیکن حضرت رسول اللہ نے بتلا دیا صفا سے مروہ پہ جانا ایک چکر کا نام ہے، اور مروہ سے صفا پہ آنا دوسرے چکر کا نام ہے، اور پھر صفا سے مروہ پہ جانا یہ تیسرے چکر کا نام ہے۔ یہ جو آدھا چکر کو پورا طواف قرار دیا، یہ کس نے قرار دیا؟ یہ حضرت رسول اللہ نے قرار دیا۔ حضرات گرامی قدر، صفا اور مروہ کے درمیان چکر کتنے ہونے چاہیے؟ 1 ہونا چاہیے کہ 3 ہونے چاہیے، 5 ہونے چاہیے کہ 7 ہونے چاہیے، 9 ہونے چاہیے کہ 11 ہونے چاہیے؟ اس کا پتہ تنہا قرآن سے نہیں چل سکتا، اس کے لیے معلم انسانیت کے سوائے ایک کامل کی ضرورت ہے، حضرت رسول اللہ کی حدیث طیبہ کی ضرورت ہے، آقا علیہ السلام کی سنت مطہرہ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ بات مانا کرو، اللہ کی مانا کرو، حضرت رسول اللہ کی مانا کرو، علماء حق سے بھی مشورہ طلب کیا کرو، ان کی بات کو بھی مان لیا کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اگر عالم کی بات سمجھ میں نہیں آتی، عالم کی بات دل میں نہیں اترتی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، دوبارہ اللہ رسول واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، دوبارہ ان کی رہنمائی سے استفادہ کرو۔ حضرات گرامی قدر، دین اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتاب اللہ اور سنت نبوی شریف سے بیک وقت تمسک کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، جب بندہ مر جاتا ہے تو ہندو اس کی لاش کو مرگڑ کے اوپر لے جاتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، عیسائی قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان میت کو غسل دینے کے بعد اس کو کفنا کر
مسجد میں لے کے آ کے یا غیر مسجد میں کسی کھلے مقام کے اوپر جنازہ گاہ میں لے کر اس کا جنازہ پڑھتا ہے. جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو قبر میں اتارتا ہے, صندوقی قبر ہو یا بغلی قبر ہو, دونوں طرح ٹھیک ہے. حضرات گرامی قدر, جو قرآن مجید کی آیات بینات کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت رسول اللہ کے اسوہ کامل کو نہیں مانتے, نہ میت کو غسل دے سکتے ہیں, نہ کفنا سکتے ہیں, نہ جنازے کو پڑھا سکتے ہیں, نہ دفنا سکتے ہیں. کیسے دفنائیں گے؟ کیا قرآن مجید نے دفنانے کا حکم دیا؟ کیا قرآن مجید نے غسل کا حکم دیا؟ کیا قرآن مجید نے کفنانے کا حکم دیا؟ اپنے یوم ولادت سے لے کر یوم وفات تک ہم حضور علیہ السلام کی احادیث طیبہ کے محتاج ہیں. ہم ان کی احادیث طیبہ کے بغیر زندگی گزارنے کے پر قادر نہیں ہیں. حضرات, آج آپ لوگ داڑھی کو رکھے ہوئے ہیں, یہ داڑھی کا حکم کہاں پہ آیا ہے؟ کیا حدیث طیبہ میں آیا ہے یا قرآن مجید کی آیات بینات میں آیا ہے؟ آج آپ اپنی تہمتوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. تہمت کو اٹھانے کا حکم یا ٹہنے ننگے رکھنے کا حکم کیا قرآن مجید کی آیات بینات میں آیا ہے یا حدیث طیبہ میں آیا ہے؟ حضرات گرامی قدر, آج ہماری بیٹیاں, ہماری بیویاں, ہماری بہویں نقاب کو پہنتی ہیں, حجاب کو اوڑھتی ہیں, اگرچہ اس کے بارے میں حکم جو ہے سورہ نور کی آیات بینات میں آئے ہیں یا سورہ احزاب کی آیات بینات میں آئے ہیں, لیکن وہ کون سی توضیح ہے جو اس کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ عورت کا لباس, جلباب, اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ بات اگر ہم کو حاصل ہوئی تو احادیث طیبہ کے متن ان کے مطالعے سے حاصل ہوئی ہے. حضرات گرامی قدر, ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ لڑکی کا جب شادی کا وقت آتا ہے, جہاں پر اس کی رضامندی کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں پر شوہر کے ایجاب و قبول کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں پر ولی کی اجازت کی بھی ضروری ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر, ولی کی اجازت کا حکم کیا قرآن مجید کی آیات بینات میں آیا ہے یا حدیث طیبہ میں آیا ہے؟ حضرات گرامی قدر, لین دین کے معاملات, شادی بیاہ کے معاملات, تدفین کے معاملات, تجہیز کے معاملات, وراثت کے معاملات, ان کے اندر پائی جانے والی پیچیدگیاں, اصولی بحوث کو قرآن مجید نے مکمل کیا اور اس کی تصریح اور تشریح کو حضرت رسول اللہ کے حوالے کر دیا. حضرات گرامی قدر, اصل اختلاف جو باطل فرقوں اور اہل سنت کے درمیان ہے وہ یہی ہے, یہ اصولی اختلاف یہی ہے کہ مرزائیوں کے نزدیک غلام محمد قادیانی قرآن ناطق ہے اور بہائیوں کے نزدیک حسین علی مازندانی قرآن ناطق ہے اور بابیوں کے نزدیک علی محمد باب قرآن ناطق ہے. اور حضرات گرامی قدر, شیعہ احباب کے نزدیک ان کے ائمہ اثنا عشریہ جو ہیں وہ قرآن مجید کی تشریح و توضیح کے مکمل طور پہ مجاز ہیں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ اعزاز اگر حاصل ہوا, اہل سنت اور اہل الحدیث کو حاصل ہوا جنہوں نے اس بات کو واضح کر دیا قرآن مجید کی آیات بینات کی تشریح و توضیح کا حق اگر کسی کو حاصل ہے, عبداللہ کے لہتے جگر کو حاصل ہے, آمینہ کے نور نظر کو حاصل ہے, حضرت سیدنا بشیر کو حاصل ہے, حضرت سیدنا نذیر کو حاصل ہے, حضرت رسول اللہ اس مقام میں بلند پہ فائز ہیں کہ حضرات گرامی قدر کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی, ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ معلم انسانیت ہیں جنہوں نے زانو تلمس کو طے کیا, نہ فقہا کے سامنے کیا, نہ علماء کے سامنے کیا, نہ شیوخ کے سامنے کیا, نہ بڑے بڑے علماء کے سامنے کیا. حضرت رسول اللہ نے علم کو حاصل کیا, علیم سے حاصل کیا, علام سے حاصل کیا. حضرت رسول اللہ نے علم کو حاصل کیا, خبیر سے حاصل کیا, بصیر سے حاصل کیا, سمیع سے حاصل کیا, مالک الملک سے حاصل کیا, ذوالجلال والاکرام سے حاصل کیا,
اور علم الہی کی کیفیت کیا ہے. لا یذل ربی ولا ینسا, اللہ کے علم میں نہ کسی قسم کی خطا ہے نہ کسی قسم کا نسیان ہے. اور حضور علیہ السلام کے علم کی کیفیت کیا ہے؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, کہ ہر شخص جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ بولتا ہے, لیکن سیدنا مصطفیٰ اگر بولتے ہیں عرش والے کی وحی کی وجہ سے بولتے. وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. حضرات گرامی قدر, یہ حضرت رسول اللہ کا اعزاز ہے اور یہ آپ کی شخصیت کی بلندی ہے کہ آپ نے آج سے پہلے کسی کتاب کو نہ لکھا نہ پڑھا. کہاں سے آئی علم؟ پھر کہاں سے آیا؟ اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسیح خام کو جس نے کندن بنایا, کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. پھر کیا مقام حاصل ہوا؟ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. طیب چیزوں کو حلال فرما دیا, خبیث کو حرام فرما دیا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. جاہلیت کے توقوں کو گلوں سے اتار دیا, جاہلیت کے بوجھوں کو انسانوں سے اٹھا لیا. حتیٰ کہ پنڈت ہری چند اختر جیسے لوگوں کو بھی یہ بات کہنا پڑی, کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا, اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ مطاع مطلق ہیں, حضرت رسول اللہ امام قطعی ہیں, حضرت رسول اللہ جنت میں جانے کی سب سے بڑی علامت اور جنت کے جانے والے سب سے بڑے مینارہ نور ہیں. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ کو جو بائی پاس کرے گا اس کو جنت نہیں مل سکتی, جو آپ کو بائی پاس کرے گا اس کو سعادت نہیں مل سکتی, جو آپ کو اگنور کرے گا نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ خود اعلان فرماتے ہیں کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا, ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا. آقا سے پوچھا گیا قیل ومن ابا, کہ آقا جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ حریر و دیبا کے جو ہیں لباس کو پہننے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ غلمان کی خدمت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ حضرت رسول اللہ نے کمال الفاظ کہے, کہا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری بات کو ماننا وہ جنتی ہے. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری بات کو ماننے سے انکار کیا گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا. حضرات اس ضمن میں کاہری بات کر کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا. فتنہ انکار حدیث اس کا پائنیئر برے صغیر کا غلام محمد پرویز تھا. تو غلام محمد پرویز نے کہا قرآن مجید ایک متحرک اور آفاقی کتاب ہے جس کی تشریح کو اگر حضرت رسول اللہ پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ ایک زمانے تک محدود رہ جائے گی. کم بخت کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ حضرت رسول اللہ کی وزڈم آفاقی ہے, آپ کی وزڈم یونیورسل ہے, اور وہ کائنات کے ہر زمان و مکان کے لیے آپ کی ذات رہنما ہے. کہا پھر لوگ کیسے پہچانیں گے قرآن کا اصل مطلوب کیا ہے؟ کہا مرکز ملت سے رجوع کیا جائے, یعنی ادارہ طلوع اسلام کے دفتر سے رجوع کیا جائے. ادارہ طلوع اسلام بتلائے گا کہ اس قرآن مجید کا اب موجودہ حالات میں مطلب یہ ہے. تو اس کے اوپر غلام پرویز نے ایک تفسیر بھی لکھی جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی کافی ہے, حدیث کی ضرورت نہیں. تو پتہ کتنی جلدوں میں تفسیر لکھی؟ 9 جلدوں کے اندر. 9 جلدوں کے اندر اس نے اپنے جو باطل تخیلات تھے اس کے اندر اسے پروئے اور لوگوں کے سامنے رکھے. ایک بندے نے اس کو کمال خط لکھا جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. کہا قرآن مجید کو قرآن کی آیات بینات کی روشنی میں سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اکیلا قرآن کافی نہیں بلکہ 9 جلدوں میں آپ کی تفسیر کو پڑھنا پڑے گا. کہا اگر یہ بات کہ قرآن مجید تنہا ہمارے لیے کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے 9 جلدوں کی تفسیر آپ کی پڑھنی پڑے گی تو ہم پھر آپ کی 9 جلدوں کو نہیں پڑھیں گے, حضور کی 6 کتابوں کو پڑھ لیں گے. پھر آپ کی بات کے بعد بھی کہ قرآن مجید تنہا کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر 9 جلدوں کی ضرورت ہے
تو ہم آپ کی 9 جلدوں کو نہیں مانتے، ہم بخاری کو پڑھیں گے، ہم مسلم کو پڑھیں گے، ہم ترمذی کو پڑھیں گے، ہم ابن ماجہ کو پڑھیں گے، ہم سنن نبی داؤد کو پڑھیں گے۔ حضرات گرامی قدر، انہوں نے کہا ہم وہ کتابیں کی سنن نسائی کو پڑھیں گے، ہم وہ کتابیں کیوں نہ پڑھیں جن میں حضور کے ارشادات عالیہ ہیں، آپ کی بات نہیں۔ اسی طرح ایک پرویزی کے ساتھ عرصہ دراز قبل میری گفتگو ہوئی، اس نے کہا ہم قرآن مجید پہ عمل کرتے ہیں۔ میں کہا کس طرح؟ کہنے لگا قرآن کے مطابق۔ میں کہا قرآن کے مطابق نہیں، پرویز کے فہم کے مطابق۔ وہ کہنے لگا یہ آپ نے کیا بات کی؟ میں نے کہا تنہا قرآن کو پڑھیے، اس کے ترجمے کے ساتھ بتلائیے قرآن کا مفہوم مطلوب کیا ہے۔ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پرویز کی 9 جلدیں پڑھتے ہیں، تو پھر آپ قرآن مجید پہ عمل نہیں کرتے، فہم پرویز پہ عمل کرتے ہیں۔ تو فہم پرویز جو ہے فہم رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، فہم پرویز جو ہے فاطمہ کے بابا کے فہم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پرویز کا فہم جو ہے حسنین کے نانا کے فہم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پرویز کا فہم جو ہے سید ولد آدم کے فہم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پرویز کا فہم جو ہے وہ خاتم النبیین کی حدیث طیبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حدیث سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہوئے جو ہے اس غلط پراپوگنڈا کہ تنہا قرآن مجید کافی ہے، حضرت رسول اللہ کی تشریح و توضیح کی ضرورت نہیں، اس باطل پراپوگنڈے سے بچ کر دین کے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، اتباع رسول کامیابی کا سینہ ہے، اور اتباع رسول غیر مشروط ہونی چاہیے، اس لیے کہ حضرت رسول اللہ انسانوں کے امام ہیں، اور آپ کی حدیث اقوال کی امام ہے، اور آپ کی عقل عقول کی امام ہے۔ ہر شخص ٹھوکر کھا سکتا ہے، لیکن رب نے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کو بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کئی لوگ ایسا پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے تنہا قرآن کافی ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات بینات جن کا تعلق نماز کے ساتھ ہو، زکوٰۃ کے ساتھ ہو، روزے کے ساتھ ہو، حج کے ساتھ ہو، ان کو سمجھنے کے لیے حضرت رسول اللہ کے ارشادات عالیہ کی ضرورت ہے۔ خود قرآن مجید نے یہ بات وعدے کر دی کہ آپ کا اسوہ کامل ہے، اور آپ کی اتباع اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ چنانچہ ہمیں ہر حال کے اندر، ہر صورت کے اندر حضرت رسول اللہ کے فرمودات مبارک اور آپ کی سنن مطہرہ اور آپ کی احادیث طیبہ سے منسلک ہونے کی ضرورت ہے، اور ایسے فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو فتنے ہمیں حضرت رسول اللہ کی حدیث طیبہ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کے یوم ولادت سے لے کر یوم وفات تک، عقیقے سے لے کر سر مونڈنے تک، اور سر مونڈنے سے لے کے نکاح تک، اور نکاح سے لے کے جنازے تک، ہم ہر جگہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ سنت نبوی شریف کے بھی محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے اوپر صحیح طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔